ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انتہائی مصروفیت کے باوجود میں آپ سب کو وقت دے رہا ہوں اور اپنے مصروفیت سے آپ کے لیے میں وقت نکال رہا ہوں۔ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں، مگر آپ سب کی محبت ہے جو مجھے آپ کے ساتھ ہی آمنے سامنے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے مخاطب کرتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ اور ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ نجم الدین ایوب محترم جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال اور ان کی دور اندیشی آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے چل رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد مصر میں یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان نور الدین مصر پر حملے کے لیے فوج بھیج رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس خبر میں صداقت کتنی فیصد تھی، مصر کے دربار میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد تمام امکان و پہلوؤں پر گفتگو شروع ہو گئی۔ جوش اور خروش میں مجلس کا رنگ ایسا ہو گیا جس سے امت کے اتحاد پر زبردست زد پڑ سکتی تھی۔ اس مجلس میں صلاح الدین ایوبی کے جہاں دیدہ باپ نجم الدین ایوب نے نہایت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کی کامیاب کوشش کی اور ایک ایسی رائے دی جس سے تمام غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے مجلس میں صلاح الدین ایوبی کے نوجوان بھتیجے تقی الدین عمر نے پرجوش انداز میں کہا تھا، اگر سلطان ہم پر حملہ آور ہو تو ہم اس سے لڑیں گے، اسے اس ملک پر قبضہ کرنے سے روک دیں گے۔ یہ سن کر دیگر امراء بھی اس رائے کی تاکید کرنے لگے تھے۔ نجم الدین ایوب نے یہ ہنگامہ دیکھا تو ڈانٹ کر سب کو خاموش کرا دیا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف رخ کر کے کہا، میں تیرا باپ ہوں اور تیرے ماموں شہاب الدین یہاں موجود ہیں، ہم سب لوگوں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ کی قسم اگر میں اور تیرا ماموں سلطان کو آتا دیکھ لے تو اس کے استقبال میں زمین کو بوسہ دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اگر وہ ہمیں حکم دے کہ تیری گردن اڑا دے تو ہم ایسا بھی کر گزریں گے۔ اور یہ تمام امراء اور وزراء سلطان کو سامنے دیکھ کر اپنے سواریوں کی زینوں پر نہیں ٹک سکیں گے۔ یہ سارے شہر سلطان کے ہیں، ہم اس کے غلام اور نائب ہیں، اگر وہ تجھے معزول کرنا چاہے تو ہم یقیناً اس کی اطاعت کریں گے۔ نجم الدین ایوب کی گفتگو نے سب کے دلوں سے جذبات کے غبار اور مرکز گریزی کے وسوسوں کو ایسا ہی بڑھا دیا، اور جیسا کہ انسان آگ کو پھونک مار کے آگ جس سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تم سلطان کو خط لکھ کر عرض کرو، عالی مرتبت میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف فوج کشی کا ارادہ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو میں پوچھتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک غلام بھیج دے جو میرے گلے میں پٹھا ڈال کر مجھے آپ کے پاس لے جائے، یہاں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ فرمانبردار بیٹے نے باپ کے مشورے کے عہد مطابق اسی مضمون کا خط شام روانہ کر دیا۔ بعد میں نجم الدین ایوب نے تنہائی میں بھی اپنے بیٹے کو سلطان کے خلاف کسی قسم کی سوچ رکھنے سے منع کرتے ہوئے مرکز سے خادمانہ تعلقات برقرار رکھنے کی تاکید کی اور ایسی امراء کی باتوں پر توجہ دینے سے منع کیا جو مصر کو شام سے لڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس دانشمند بوڑھے نے زمینی حقائق، امت کے اتحاد کی ضرورت اور مصلحت وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو سمجھایا کہ اگر ہم سلطان سے مزاحمت اور لڑائی پر تل گئے تو ہم ہی ان کا ادب بن جائیں گے، جبکہ در حقیقت ہم ان سے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب جب کہ انہیں ہماری طرف سے اطاعت کا اطمینان ہوگا تو وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر دیگر مہمات میں مشغول رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا مذکورہ خط پڑھ کر سلطان زنگی کو اطمینان ہو گیا، غلط فہمی کی فضا ختم ہو گئی اور آخر تک سلطان اور ایوبی کے تعلقات مثالی رہے۔ اس موقع پر مؤرخین نے نجم الدین ایوب کے صلاح الدین کو نصیحت کے ضمن میں اس کلیہ جملہ بھی نقل کیا ہے کہ جو جملہ اس نے نقل کیا تھا اس کلیہ جملہ کو بھی نقل کیا ہے۔ جملہ یہ ہے، اگر سلطان اس ملک سے ایک گرہ بھی لے تو میں اس سے لڑوں گا۔
مگر اس جملے کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ یہ پدرانہ شفقت کا ایک بلیغ اظہار تھا، تاکہ بیٹا باپ کو بہر طور اپنا خیر خواہ سمجھے، مخالف خیال نہ کرے۔ اگر یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہوتا تو نجم الدین صلاح الدین زنگی کی اطاعت پر اتنا زور کیوں دیتا؟ اپنے بیٹے اور عمرائے مصر کو سلطان سے خادمانہ تعلقات رکھنے کی تاکید کیوں کرتا؟ اس لیے بات آگے چلتے رہی یہاں تک کہ آخر کار اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سلطان نور الدین نے ساحل شام کی قابض عیسائی ریاستوں کو دو طرفہ حملوں کے ضد میں لینے کے لیے ایک بار پھر مشترکہ مہم کا آغاز کرنا چاہا، اور اس مہم کے متعلق انہوں نے ایک اتحاد کرنا چاہی کہ ہم سارے کے سارے اتحاد کریں۔ فقیہ عیسیٰ سلطان کے پاس پہنچے، اپنے آقا کی جانب سے بھیجے گئے گھراں قدر تحفے نظر کیے اور معذرت کے پیغام گوش گزار کیا۔ سلطان نور الدین جو کہ اپنے صلاحیت سالار سے ملنے کے لیے بے چین تھے، رنجیدہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے قابل ترین مصاحب نجم الدین کے حالات پر بھی نہایت تشویش ہوئی، تاہم انہوں نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی معذرت قبول کی اور ان کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا، واقعی مصر کی حفاظت ہمارے نزدیک بھی تمام کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ نجم الدین ایوبی کی وفات ادھر صلاح الدین قاہرہ پہنچتے ہی تو انہیں یہ افسوسناک خبر ملی کہ ان کے سر سے والد ماجد کا سایہ شفقت اٹھ گیا ہے۔ زمانے کا سر و گرم چشیدہ دانشمند بوڑھا گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے کے بدک جانے سے گر پڑا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب کو چوگان اور گھوڑ سواری کا بے حد شوق تھا، اور اتنا تیز اپنا گھوڑے دوڑاتے تھے کہ لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں وہ گھوڑے سے گر نہ پڑے۔ بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ شاید تیز رفتاری ہی ایوب کی موت کا بہانہ بنے۔ ایسا ہی ہوا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد زخمی ایوب چند دن تک زیر علاج رہ کر 27 ذی الحج 567 ہجری 19 اگست 1172 کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ والد کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہر قدم پر ان کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ اب وہ اس سہارے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ نجم الدین ایوب کا شام کی سیاست میں نہایت اہم کردار تھا۔ سلطان نور الدین کے دربار میں ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے کسی درباری کو بلا اجازت از خود بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب نے کبھی یہ تکلیف نہ کیا، اور وہ جب بھی سلطان کے پاس آتے تو پوچھے بغیر بیٹھ جاتے، اور سلطان نے کبھی اس کا برا نہیں منایا۔ ابن اسیر تاریخی مؤرخ لکھتا ہے، نجم الدین ایوب خوبیوں سے آراستہ عقلمند نیک سیر شریف الطبع فیضان انسان تھے۔ درویشوں صوفیاؤں کی بکثرت خدمت کیا کرتا تھا، ان کے پاس اکثر حاضر ہوتا تھا۔ اپنے آخری ایام میں وہ مصر کی سیاست کا مضبوط ترین ستون بن چکے تھے۔ اس ستون کی گرتے ہی مصر کی پرامن سیاسی فضا میں ایک نئی ہلچل مچ گئی، اور صلاح الدین ایوبی پر امتحانات کے کڑے دھوپ آ گئے۔ 567 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر تاجروں سے لیا جانے والا جو ٹیکس تھا، جسے علماء نے غیر شرعی قرار دیا تھا، بند کر دیا۔ حکومت کو اس ٹیکس سے سالانہ 20 لاکھ دینار، آج کل کے کربوں اربوں روپیہ کی آمد ہوا کرتی تھی، وہ جمع ہوتی تھی۔ یاد رکھنا، اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتنی پیاری داستان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بالکل ایک بات ختم ہوتی ہی دوسری بات ساتھ ساتھ شروع کر لیتا ہوں، صرف اسی مقصد اور مطلب کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات دیگر ساری کی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور آپ کو رفتہ رفتہ، کیونکہ داستان تو ایک دن میں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میں وقت کیوں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے اور حقیقت سے آپ کو آگاہی ملے۔ کتاب ختم کرنا، تاریخی کتاب ختم کرنا یا زبانی کچھ باتیں کرنا، فن اصل یہ ہے کہ آپ کو تاریخ سے واقفیت حاصل ہو۔ اس لیے اگر میری تاریخ کی واقفیت کی ویڈیو سے اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، اور مجھے اپنے مبارک اور بہترین رائے سے آگاہ کیجئے، میرے حوصلہ افزائی کیجئے، اور مجھے مطلع کیجئے کہ میں کس طرح سب سے اچھے بہترین
ٹائٹل کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ میں آپ کے سامنے آ سکتا ہوں، اور کون سا بہترین طریقے اپنا سکتا ہوں کہ جس سے آپ کو میری باتیں جلد از جلد اور ضرور ہی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے آپ سب کی دعاؤں سے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کا بھی انتظار ہوگا اور ہمارا بھی، اس لیے آپ کو یہ آج کی ویڈیو 2 دن بعد مل رہی ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کمنٹ ایسا نہیں کیا جس سے میں سمجھوں کہ آپ کو روزانہ ویڈیو اپلوڈ کروں۔ آپ نے ہاں یا نہیں کچھ بھی نہیں لکھا، اس لیے کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ آج سے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ آپ سب سے میں ایک بار پھر اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔